أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن ہرگز آپ یہ خیال نہ کرے الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں اموات آپ ان کو اموات یعنی مردے وہ نہ سمجھے اموات میت کی جمع میت مردہ اموات مردے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ جل شانہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ولا تحسبن ہرگز اے مخاطب آپ ان کو اموات یعنی مردے مت سمجھے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اللہ جل شانہ کے پاس یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں منافقین یہ کہہ رہے تھے اگر وہ جنگ نہ کرتے ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو وہ 70 افراد جو ہے وہ شہید نہیں ہوتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ جل شانہ کی راہ میں وہ اموات ہیں وہ مردے ہیں بلکہ احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے دن جب آپ کے بھائی مارے گئے تو اللہ جل شانہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندے کے پوٹوں میں داخل کیا، اور بعض ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان کو سبز پرندوں کی طرح کیا گیا۔ شہیدوں کو وہ جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور لوٹ کر واپس آتے ہیں، اور سونے کی جو قندیلیں ہیں جو عرش کے نیچے وہ لٹکے ہوئے ہیں آویزاں ہیں، تو وہاں آ کر جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یا اے وہ لوگوں جو مردوں کو جو مجاہدین جو شہید ہوئے ہیں ان کو آپ عام مردے مت سمجھے بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ جل شانہ کے نزد اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین خوش ہیں بما اس سے عطاہم اللہ عطا دیا ہے ہم ان کو اللہ جل شانہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے اپنے عطائے جاری سے۔ فرحین وہ شہداء خوش ہیں بما ان پر عطاہم جو اللہ جل شانہ نے ان کو دیے ہیں من فضل ہی اپنے فضل سے۔ ویستبشرون استبشار خوش ہونا، ویستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ان مجاہدین کے بارے میں ان اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ان شہداء کے ساتھ یعنی وہ زندہ ہے من خلفہم اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو دنیا میں رہ گئے ہیں اور اب تک نہیں ملے ان شہداء کے ساتھ وہ زندہ ہیں تو ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ خوف یہ کہ لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ جل شانہ اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں اور ایسے خوش ہیں کہ وہاں تک کسی عقل کی رسائی نہیں۔ تو فرماتے ہیں فرحین خوش ہیں یہ شہداء بما ان نعمتوں پر عطاہم جو اللہ جل شانہ نے ان کو دیے ہیں اللہ جل شانہ نے من فضل ہی
اپنے فضل سے وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہوتے ہیں بِالَّذِينَ ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں لم يلحقوا جو نہیں ملے بہم ان سے جنت میں من خلفہم اس کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اب تک نہیں ملے ان سے، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو فتح ہے، جو غنیمتیں ان کو ملتی ہیں یا جو کامیابیاں ان کو ملتی ہیں، اس پر وہ خوش ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی مزے میں ہیں۔ اللہ خوف علیہم، اور یہ کہ خوف نہیں علیہم ان لوگوں پر، ان شہداء پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے روز قیامت۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوش ہیں بنعمت، بنعمت نعمت پر، من اللہ جو اللہ جل شانہ نے ان کو دی ہے، وفضل اور اللہ جل شانہ کی فضل کی وجہ سے وہ خوش ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ جل شانہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین مسلمانوں کی اجر جو ہے، مومنین کی جو اجر جو ہے واللہ جل شانہ ضائع نہیں فرماتے۔ تو فرماتے ہیں یستبشرون، یہ شہداء خوش ہیں بنعمت اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی وجہ سے، من اللہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں، وفضل اللہ جل شانہ کی فضل اور ان کی عطا کی وجہ سے خوش ہیں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ جل شانہ لا یضیع ضائع نہیں کرتے اجر المؤمنین اجر ان لوگوں کا جو مومن ہے، الذین وہ لوگ، وہ مومنین استجابوا استجابت قبول کرنا، استجابوا جنہوں نے قبول کیا للہ اللہ جل شانہ کے لیے، والرسول اور اس کی رسول کی جو ہے یعنی محمد مصطفیٰ اس کے پیغمبر اس کے رسول کی جو پکار ہے، استجابوا اس کو قبول کیا، من بعد ما اس کے بعد کہ اصابہم ان کو پہنچا القرح، قرح زخم کو کہا جاتا، زخم کے پہنچنے کے بعد 70 افراد کے شہید ہونے کے بعد ان لوگوں نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، استجابوا قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، اللہ اور رسول کی پکار کو۔ تو فرماتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیک کام کیے، نیکی کیے، منہم ان لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم اجر ہے، ثواب ہے بہت ہی بڑا۔ تو یہاں فرماتے ہیں اصابہم القرح، جب ان کو پہنچی قرح زخم پہنچے، اس کے بعد بھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر وہ لبیک کہتے ہیں، وہ استجابت یعنی قبول کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اہل تفسیر یہ فرماتے ہیں اس آیت کا نزول جو ہے غزوہ بدر صغریٰ کے متعلق ہوا، جب وہ واپس جا رہے تھے جنگ احد سے۔ ایک تو غزوہ بدر ہے جو جنگ احد سے، وہ پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا تھا جسے جزیرہ غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بدر کے کنویں کے قریب، پھر غزوہ احد، اور پھر جب ابو سفیان واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے محمد اگر آپ کو منظور ہو تو آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، استقبال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کو انشاءاللہ ہمارے تمہارے درمیان یہی ہوگا۔ اگلے سال ابو سفیان مکہ سے قریش کو لے کر تقریباً 2000 کی تعداد میں، جن میں 50 سوار تھے، مکہ سے نکل کر مر الزہران جو علاقہ ہے وہاں پڑاؤ ڈالا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں رعب پڑ جائے، اور اس کے بعد پھر واپس ہو گئے۔
اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سال بالکل جو ہے پورا ہوا تو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہو کر بدر سورہ جا کر ابو سفیان کے ساتھ لڑے۔ تو صحابہ پھر دوبارہ تیار ہو گئے اور ابو سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، مگر ابو سفیان جو ہے وہ ڈر کے مارے بدر سورہ نہیں آ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سورہ گئے تو وہاں کوئی میلہ لگا ہوا تھا، وہاں تجارت کی اور تجارت میں کافی جو ہے نفع جو ہے وہ کمایا صحابہ نے اور واپس آ گئے۔ اور یہاں مدینہ میں یہودی اور جو منافقین تھے وہ خوش اس بات پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سورہ چلے گئے ہیں اور دوبارہ وہ مشکل ہے جو زندہ واپس آ جائے، قریش کے ہاتھ وہ لازماً لگیں گے، وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ استجابوا جو قبول کی اللہ جل شانہ اور اس کی رسول کی جو حکم ہے، جو پکار ہے بدر سورہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد جب سال پورا ہوا تو فرمایا کہ دوبارہ بدر سورہ کے لیے کون کون تیار ہے، تو سب صحابہ تیار ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں من بعد ما، اس کے بعد اصابہم کے پہنچی تھی ہم ان صحابہ کو القرح، وہ زخم، 70 افراد کی شہادت کی جو زخم تھی وہ زخم ان کے دلوں میں زندہ تھے، پھر بھی استجابوا قبول کی اللہ جل شانہ اور اس کی رسول کی پکار اور چلے گئے بدر صغریٰ کی طرح۔ تو ان کی تحسین فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم صحابہ میں سے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ